بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی، جو تاریخ کا سب سے بڑا فاتح اور جنگجو مانا جاتا ہے۔ ایک عام قبیلے سے اٹھ کر اس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ دوستوں، بات ہوگی چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کے درمیان ہونے والے شدید اختلافات کے۔ ایک طرف جہاں چنگیز خان ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، وہاں اس کے بیٹوں کے درمیان طاقت کی جنگ نے خاندان کو تقسیم کر دیا۔ کیا تھا وہ تنازع اور کیسے اس نے تاریخ پہ اپنے نقوش چھوڑے؟ آئیے جانتے اس خاندانی جنگ کی اصل حقیقت بی بی سی کی خصوصی رپورٹ میں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراغاؤں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تاو بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کے سفاق دانش کی ریت کا سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ، ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی اولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کے جنرل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی منتصف سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی حیرت انگیز ہے۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابقہ منگول سلطنت کے حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کی وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد، یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کے تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادی کی، ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومت قائم کی، اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جونی اپنی کتاب تاریخ جہاں کشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں، اس وقت اس خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگائیں۔ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظرفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے باطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں یعنی جوجی، پختائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلایا، جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے مجلس کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہے اور ایک دوسرے کے متحد کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کے کئی سر اور ایک دم، اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں۔ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے یعنی چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوجی کی اولاد قبول کرے۔ یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہ ہو سکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کہا: کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوجی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکز کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکز نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا 1161 میں اولقن قبیلے میں پیدا ہوئی تھی، جو تیموجن یعنی چنگیز خان کے بوروجیگن قبیلے کے حلیف تھا۔ ان دونوں کے بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز کی عمر 16 برس تھی۔ بورتا کو سنگور کی پوستی بطور جیز دی گئی تھی۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکز قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دعویٰ بول دیا۔ تیموجن یعنی چنگیز خان اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماس میں قرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کے دلہن پیچھے ہی رہ گئی۔ مرکز اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیموجن کی ماں بولن مرکز
قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے تیموجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکز برسوں بعد بھی اس بات کو بلا نہیں پائے تھے۔ اب وہ بورتا کو اٹھا کر اولن کو بدلا لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی، لیکن مرکزو نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر صاف لے گیا۔ تیموجن یعنی چنگیز خان اپنے دلہن کی باجابی کی کوشش جاری رکھی۔ خانم دوش مرکز قبیلہ وسطی ایشیا کے ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلے چراغاہوں میں جہاں جاتا تیموجن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے ہوتا تھا، اور اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک اور مشہور ہے کہ مرکزو نے صرف میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال کر لے گیا۔ بالآخر جب مرکز قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبیریا کی بیگال ملک کی خیمہ زن ہوا تو تیموجن نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپہ مار کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کے آگے وہ فاتح عالم بھائی کو واجاب کراتے 8 مہینے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ عرصے بعد جورجی کو جنم دیا۔ اس وقت 6 گوئیاں ہوئیں، لیکن چنگیز نے ہمیشہ جورجی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا، اور یہی وجہ کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے روبرو ان کے بیٹے کی والدیت کو مشکوک قرار دے گا۔ نے جب جورجی پہ الزام ڈالا تو جورجی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چپتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے، اور درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے بننے کے بعد تینوں چھوٹے بھائی کبھی بھی جورجی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کے اس کی سلطنت کو پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں اور نہ جورجی بلکہ تیسرے نمبر والے چغتائی کو خاقان بنا دے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں وسیع ہے، اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں، ایک دوسرے سے دور دور دھیمے نسل کرو اور اپنی سلطنت پر حکومت کرو۔ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظرفی ہے کہ آج شرط اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے کہ اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا۔